چلیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 12 ہے جو آج ہم نے پڑھنی ہے۔ پہلے الفاظ اور ترجمہ سن لیں، پھر اس سے متعلقہ چند گزارشات ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں: احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل او کما قال، کہ اللہ کے نزدیک اعمال میں سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہیں جو اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن ہمیشگی کی بنیاد پر ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں ایک نیکی کا بنیادی اصول بیان فرما دیا کہ نیکی کا بنیادی اصول یہ نہیں ہے کہ نیکی تعداد میں بہت زیادہ ہو، بلکہ نیکی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ نیکی ہمیشگی کی بنیاد پر ہو، اگرچہ اس کی تعداد تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ بات سمجھ میں ایک آدمی ہے، وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے لیکن روزانہ پڑھتا ہے، اور ایک آدمی ہے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ 100 رکعت نماز نفل پڑھ لی، تو وہ 2 رکعت روزانہ پڑھنے والا سال میں ایک مرتبہ 100 نفل پڑھنے والے سے زیادہ بہتر ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہاں پر یہی بات سکھلا رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تھی۔ اب یہ دیکھیں، میں یہ جب حدیث پڑھ رہا تھا تو میں حیران رہ گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کروڑوں رحمتیں ان کی قبور پر نازل فرمائے، برسی رہی ہوں گی، ہم تو دعا کرنے والوں میں سے ہیں یقیناً، کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جو چھوٹی سے چھوٹی بھی جو ادا ہے اس کی بھی حفاظت کی ہے۔ اب جو حدیث ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن چونکہ اس میں حضور سے منسوب چٹائی کا بھی تذکرہ ہے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، انہوں نے اس چٹائی کا بھی تذکرہ کیا کہ حضور کے پاس ایک چٹائی تھی، رات کو بچھا لیا کرتے تھے اور اس پہ آرام بھی فرما لیا کرتے تھے اور نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے، اور دن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اس کو استعمال میں لے کے آیا کرتے تھے۔ تو جب صحابہ کرام نے دیکھا، اب حضور کا کوئی بہت بڑا محل تو تھا نہیں کہ دوسروں کو پتہ نہ لگے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، چھوٹا سا جھونپڑے کی بنیاد طرح کا ایک گھر تھا چھوٹا سا، تو حضور رات کو عبادت فرما رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی دیکھا کہ بھئی حضور تو رات کو نوافل ادا کرتے ہیں، تو چلو ہم بھی شروع کر دیں عبادت کرنا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے بھی حضور کی دیکھا دیکھی عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہے اصل محبت، یہ ہے اصل عشق کہ بس جو دیکھا اس کے اوپر عمل۔ تو ایک رات ایسا ہوا کہ مسجد نبوی میں بہت ہجوم اکٹھا ہو گیا صحابہ کرام کا، تو اس وقت پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تلقین فرمایا کہ تم اتنی عبادت کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، تم تھک جاؤ گے، اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی تم جتنی مرضی عبادت کرنا چاہو کرو، لیکن اتنی کرو جتنی تمہارے اندر کیپیسٹی ہے، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اللہ تو تمہیں ثواب دیتا چلا جائے گا، تم 100 نفل پڑھنا چاہو 100 نفل پڑھ لو، اللہ تو ثواب دینے سے نہیں تھک، لیکن تم تھک جاؤ گے۔ 2 دن کرو گے، 3 دن کرو گے، 4 دن کرو گے، 5ویں دن کہو گے نہیں یار آج 10 کم کر لیتے ہیں، پھر 5 دن بعد پھر 10 کم کر لیتے ہیں، پھر 5 دن بعد پھر 10 کم کر لیتے ہیں، بات پھر وہیں پہ 2 پہ ہی آگے۔ تو اس لیے پہلے ہی اتنے کرو جتنی طاقت ہے، جتنی اپنے اندر کیپیسٹی ہے۔ ایک صحابی کے متعلق آتا ہے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی کہ جی میں رمضان کے تو روزے فرض ہیں، اس کے علاوہ میں پورا سال نفلی روزے رکھ سکتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، بھائی تم ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کرو۔ میں نے کہا نہیں جی نہیں، میرے پاس زیادہ طاقت ہے، جوش تھا، جوانی تھی۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر صوم داؤدی رکھ لیا کرو، یعنی ایک دن روزہ رکھ لو، ایک دن چھوڑ دو۔ میں نے کہا نہیں جی میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں، رکھ سکتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ جب ان صحابی کا بڑھاپا آیا تو پھر وہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں اس وقت اتنا بڑا دعویٰ نہ کرتا، اب نہیں رکھے جاتے روزے۔ سمجھ میں آئی؟ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو آسان سا طریقہ بتایا تھا، بھائی مہینے میں 3 نفلی روزے۔ اب مہینے میں 3 نفلی روزے رکھنا بظاہر دیکھنے میں تو جی صرف 3 ہے، پورے مہینے میں 27 دن فارغ ہیں، 3 دن روزے رکھنے، لیکن اس کی افادیت کب جا کے پتہ چلی ہے؟ بڑھاپے میں جا کے، کہ جب روزانہ روزے اب
نہیں رکھے جا رہے. اسی طرح بہت سارے واقعات ملتے ہیں. غالباً مجھے اس وقت صحابی کا نام بھول رہا ہے. ایک ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ مواخات کرائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غالباً سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. شاید نام غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اس وقت میرے ذہن میں اچانک وہ ایک دفعہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے ان کے گھر تشریف لائے. تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کو دیکھا، بال بکھرے ہوئے، بری حالت، جیسے ہماری بیویاں بھی ہمارے گھروں میں بری حالت میں پھرتی رہتی ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم نے یہ اپنی کیا حالت بنا کے رکھی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اپنے بھائی سے پوچھو. نہ مجھے وقت دیتا ہے، نہ میرے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، نہ کوئی بات چیت کرتا ہے، بس ہر وقت عبادت میں لگا رہتا ہے. کہا اچھا چلو میں دیکھتا ہوں. اب جب رات ہوئی، حضرت سلمان فارسی نے ان کے گھر میں ٹھہرنا تھا، تو انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بسترا لگا دیا. حضرت آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. اب انہوں نے جناب مصلی بچھایا اور کیا کر رہے ہو؟ جی بات خبردار لیٹو، جاؤ ٹائم دو اپنی بیوی کو، جا کے جاؤ فوراً جاؤ، کوئی بھی اس وقت عبادت نہیں کرنی. ان کو زبردستی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جا کے اپنی بیوی کو وقت دو. پھر جب تہجد کا وقت ہوا پھر اٹھایا، اٹھو اب عبادت کرو. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب عبادت کرو. تو اسی طرح اگلے دن جب رات کا وقت ہوا تو انہوں نے روزہ رکھنے کا ارادہ کیا. ان کا خبردار کوئی روزہ نہیں رکھنا. رمضان کے روزے ہیں نا، فرض ہیں، بس ٹھیک ہے. اپنی بیوی کو ٹائم دو، بچوں کو ٹائم دو، اپنی صحت کا خیال رکھو. پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ مقدمہ سارا کا سارا پیش ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تائید فرمائی. فرمایا تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، ان لزوجک علیک حقا، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری اولاد کا تمہارے اوپر حق ہے. اللہ تعالیٰ نے عبادت کی کوانٹٹی نہیں دیکھنی ہے، تعداد نہیں دیکھنی ہے، اللہ نے کوالٹی دیکھنی ہے کہ جتنی عبادت کی ہے اس عبادت کے اندر کتنا اخلاص ہے، اس عبادت کے اندر کتنی طاقت ہے. اللہ نے یہ نہیں دیکھنے کا تم نے کتنی عبادت کی ہے نا، یہ نہیں دیکھنی. اللہ نے جتنی کی ہے اس کے اندر کتنی طاقت ہے، اللہ پاک نے یہ دیکھنا ہے. چنانچہ ایک اور موقع پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال کی طرف اور تمہاری شکل و صورت کی طرف نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں. بھائی 100 رکعت نماز نفل محلے کی مسجد میں جا کے پڑھنا اور پورے محلے والوں کو بتانا کہ جی آج کی رات میں مسجد میں جا کے جاگ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ گھر کے کونے میں چھپ کر کے میرا اللہ صرف مجھے دیکھ رہا ہو کہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہوں. یہ زیادہ بہتر ہے. ہم نے تو یہ تماشے بنا لیے ہیں نا، مسجدوں میں جاگنے کا اہتمام ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. پورا سال فرض نماز پڑھنی کوئی نہیں، زکوٰۃ ادا کرنی کوئی نہیں، فرض عبادات کرنی کوئی نہیں، بس سال میں 2-3 راتیں ہم نے مخصوص کر لی ہوئی ہیں. بس ان راتوں میں مسجدوں میں آؤ، شور شرابہ کرو، دعوتیں اڑاؤ، کھابے پاڑو اور اللہ کو دکھا دو جی اللہ بھی ہم نے بڑی عبادت کی. یہ کوئی اللہ کے اوپر ہم کوئی احسان تھوڑی کر رہے ہیں، یہ تو تماشا ہے. معذرت کے ساتھ شاید احباب اس بات کو مناسب نہ سمجھے، لیکن میں تو یہی بات کرتا ہوں کہ یہ اللہ کے ساتھ ہم نے تماشا لگایا ہوا ہے کہ جو فرض عبادات ہیں اس کی طرف ہماری توجہ نہیں، جن کے متعلق ہم سے آخرت میں پوچھ ہونی ہے. نوافل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ بھی سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، یا شب برات کو کر لیں گے، یا شب معراج کو کر لیں گے، یا 27ویں شب کو کر لیں گے. باقی پورا سال جو ہے نا جی بیلے پھرتے رہو. جی اللہ نے ان راتوں کے متعلق نہیں پوچھنا ہم سے. اللہ نے یہ پوچھنا ہے کہ بھئی روزانہ فجر کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، روزانہ ظہر کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، روزانہ عصر مغرب عشاء پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے. اللہ نے یہ پوچھنا ہے ہم سے. یہ سال کی 1 دفعہ کی عبادت کو اللہ نے ہم سے نہیں پوچھنا. جو روزانہ کی بنیاد پر عبادت ہے اس کے متعلق اللہ پاک نے ہم سے سوال کرنا ہے. 3 صحابہ کرام نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کی خدمت میں، ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور ان سے دریافت کیا کہ حضور کی عبادت کیسی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ بھئی حضور رات کو سوتے بھی ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، کبھی کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی کبھی روزہ چھوڑ بھی دیتے ہیں.
تو ان 3 صحابہ میں سے ایک نے کہا کہ اچھا حضور کا تو مقام بہت اونچا ہے، ہم تو اس مقام اور مرتبے پہ پہنچ نہیں سکتے، لہٰذا آج کے بعد میں پورا سال روزہ رکھوں گا، کبھی کوئی روزہ نہیں چھوڑوں گا، رمضان کے تو رکھوں گا، اس کے علاوہ ہمیشہ روزے رکھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں اپنی مردانہ قوت ہی ختم کر دوں گا، میں نے شادی نہیں کرنی، مردانہ قوت ہی اپنے اندر سے میں ختم کر دوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ جی میں تو ساری رات اٹھ کے اب جو ہے نا وہ نوافل ادا کیا کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب خدمت میں یہ معاملہ پیش ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے صرف منع ہی نہیں کیا بلکہ ڈانٹا بھی ہے۔ بات سمجھ میں؟ فرمایا کہ میں تم سے تقوی کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے میں تم سب سے بہتر ہوں، اور یقیناً اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ فرمایا لیکن اس کے باوجود میں کبھی کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے، رمضان کے روزے کی نہیں بات ہو رہی، وہ تو فرض ہے، وہ تو ہر صورت میں رکھنا ہے۔ نفلی روزوں کی بات کہ کبھی کبھی روزے رکھ لیتا ہوں، کبھی کبھی روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ فرمایا میں نے نکاح بھی کیے ہوئے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم نجی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات بھی وہیں سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات کے حقوق بھی ادا کیا کرتے تھے، جو ایک بشری تقاضا تھا۔ اور فرمایا کہ میں کبھی کبھی نفلی نماز، میں رات کو سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور پھر اٹھ کے نوافل بھی ادا کرتا ہوں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے متعلق حضور کی تعلیمات وہاں پر موجود نہ ہو۔ عبادت کرنی ہے، کس انداز میں کرنی ہے، وہ بھی بات ہمیں بتلا دی ہے۔ دیکھیں 2 طرح کی عبادت ہوتی ہے، ایک عبادت کا طریقہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتلایا، اور ایک عبادت کا طریقہ وہ ہے جو میں نے خود سے بنایا ہوا ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ کون سا عبادت کا طریقہ بہتر ہے۔ لا محالہ ہم میں سے ہر کوئی یہی کہے گا کہ عبادت کا وہی طریقہ بہتر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ میری خود ساختہ جو طریقہ کار ہے یا جو میرا ایجاد کیا ہوا طریقہ کار ہے، اس کی 2 ٹکے کی بھی ویلیو نہیں ہے، اس کی 1 سیکنڈ ایک ٹکے کی بھی کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے۔ ویلیو وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی، اور یہاں پہ بھی ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی بتلا رہے ہیں کہ اللہ کو جو پسندیدہ ہے نا اعمال، اللہ کی نگاہ میں جو پسندیدہ اعمال ہے وہ ہیں جو ہمیشگی کی بنیاد پر ہوں۔ وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ تعداد میں تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، جیسے میں نے اس کی ایک مثال آپ کو پیش کر دی کہ 2 رکعت نماز نفل ہو، ہمیشگی کی بنیاد پر ہو، اور خلوص نیت سے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ اس 100 رکعت نماز نفل سے زیادہ بہتر ہے جو کبھی کبھار پڑھی جائے۔ اور اس کے متعلق میں نے 2-3 مثالیں، واقعات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم عطا فرمائے، فہم سلیم عطا فرمائے۔ میں الفاظ بھی اس کے دہراتا ہوں، میرے ساتھ دہرا لیجئے۔ فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پڑھیے گا میرے ساتھ، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ دوبارہ پڑھ لیجئے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ ترجمہ اس کا کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب عملوں میں زیادہ محبوب وہ ہے جو دائمی ہو۔ دائمی کا مطلب جو ہمیشگی کی بنیاد پہ ہو، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک آدمی